الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها تمنى على الله أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك سارے احباب انتہائی محبت اور پیار سے بیک زبان پڑھے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين گرامی قدر سامین و حاضرین کائنات نے اندر لکھاں کروڑاں ارباں لوگ آبادن انہاں دا تعلق مختلف مذاہب دے نالے مختلف نسلاں دے لوگ مختلف زباناں بولن والے لوگ خوراک وچ اختلاف ہے پوشاک وچ اختلاف ہے زبان وچ اختلاف ہے لوکاں دیاں شکلاں اور عقلاں دے اندر اختلاف ہے کوئی بتاں دا پجاری ہے کسے نے درختاں نو اپنا خدا سمجھے ہے کوئی خدا وحدہ لا شریک دا عابد اور ساجد ہے انسانہ دا صحابہ دے اندر اختلاف ہے بعض لوگاں نے صحابہ نو عادل سمجھے ہے بعض انہاں دی عدالت دا انکار کر دیں بعض لوگاں نے اسلام نو سچا مذہب سمجھے ہے اور بعض حضرات اسلام نو سچا مذہب نہیں سمجھ دے حتیٰ کہ میرے اور تواڈے آقا کریم دے بارے چ لوگاں دا اختلاف ہے بعض لوگاں نے انہاں نو خاتم النبی سمجھے ہے بعض انہاں دی ختم نبوت دے منکرن کچھ عیسائی کائنات دے اندر کچھ یہودین عیسائی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا نبی سمجھ دیں اور آخری نبی اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اور حضرت عزیر نو اللہ دا نبی سمجھ دیں نبیاں دے اندر اختلاف ہے مذہب دے اندر اختلاف ہے اور پھر مسلمانہ دا صحابہ دے اندر اختلاف ہے مسلمانہ دا قرآن دی صداقت دے ہوتے بعض لوگ قرآن پاک دے 40 سپارے مندن بعض لوگ قرآن پاک دے 30 سپارے مندن لہذا اگر دیکھیا جائے تے ہر چیز دے اندر اختلاف ہے مشرق تو مغرب اور شمال تو جنوب تک تسی پوری کائنات دا مشاہدہ کرو ہر بندے نو فردن فردن ملو تسی اس نتیجے تے پہنچو گے کہ کائنات دے اندر اگر کسے بندے دا اس گل تے اتفاق ہے اور کسے پوائنٹ اور نقطے تے اتفاق ہے اور او ایک کوئی نقطہ ہے جس دا نام موت ہے کوئی عیسائی ہے تے او بھی آہنا ہے کہ موت آئے گی کوئی یہودی ہے تے او بھی کہے گا کہ موت آئے گی کوئی مسلمان ہے تے اس دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ موت آئے گی کوئی خدا نو مند ہے تے او بھی یہ کہے گا کہ موت آئے گی کوئی درختاں تے بتاں دا پجاری ہے اس دا بھی یہی ایمان اور عقیدہ ہے کہ موت آئے گی میرے انتہائی گرامی قدر سامین موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے
جیڑی نہ اپنے انو چھوڑ دیئے نہ غیرہ نو چھوڑ دیئے، اے دشمنہ کول بھی آن دیئے، دوستہ کول بھی آن دیئے۔ اس نے ابراہیم خلیل جائے اللہ دے پاک نبی دا بھی دروازہ کھڑکایا، اور اس نے نمرود جائے سرکش شیطان دا بھی دروازہ کھڑکایا۔ اے حضرت موسیٰ کلیم دے دروازے تے بھی آئی، اور فرعون جائے بادشاہ دے دروازے تے بھی آئی۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس دا کسے نو کوئی انکار نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں کتابہ نے اندر پڑھے ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جدو ملک الموت آیا نا تے آپ نے فرمایا کون ہے؟ تے ملک الموت کہندہ ہے جناب میں اوہیاں جڑا نہ آواں تے نہیں آنا ماں، آ جاواں تے خالی نہ جانا، میں تو اڑی جان لین آیا۔ تے حضرت ابراہیم نے پوچھیا کس پیجے آئی؟ تے ملک الموت عرض کردہ ہے جناب تسی جاننے ہو اسی اللہ نہیں پیجے ہوئے ہیں اور اللہ ہی سانو پیجدہ ہے، اللہ نہیں پیجے ہے۔ تے حضرت ابراہیم دا ملک الموت دے نال مکالمہ ہویا، کتاباں دے اندر میں اس مکالمے نو پڑھیا ہے۔ ایک بار ذرا محبت نال بولو، میں سبحان اللہ میں وہ مکالمہ تو انہوں سڑا دیا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ملک الموت نو حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا کنے بھیجے آئی؟ ملک الموت کہندہ جناب منو اللہ نے بھیجے آئے۔ حضرت خلیل نے ملک الموت نو فرمایا کہ جا اللہ کریم نو جا کے عرض کر کہ تو منو پوری کائنات وچو اپنا یار بنایا ہے۔ خلیل اپنے یار نو کیا جاندہ ہے تے یار اپنے یار دی زندگی ودھاندہ ہے، نہ کہ یار یار نو ماردہ ہے۔ تو کیسا میرا یار ہے جڑا مینو مارنا چاہنا ہے؟ حضرت خلیل دی ایک گل سن کے ملک الموت نے اللہ کریم نو جا کے عرض کی تھی تے اللہ نے ملک الموت نو جڑا جواب دیتا اور سنن دلائے کے اللہ نے فرمایا جا خلیل نو جا کے کہہ دے کہ میں مننا ہاں، میں تینوں اپنا یار بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، لیکن میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کہ یار جدوں یار نو بلاوے نا تے او آ جاندہ ہے یا انکار کردہ ہے؟ میں تینوں بلایا ہے، میں تینوں پہ بلانا، لہذا تینوں انکار نہیں کرنا چاہیے دا۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، میاں صاحب تائیں کہنے نے بڑے بڑے شازور بہادر اے دنیا اندر آ اے جد نکارا موت دا وجے آ تیٹھ قبر دے آ اے نہ کر سجنا اے میری میری اے نہ میری نہ تیری جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری۔ حضرت لقمان حکیم آپ دے کول ملک الموت آیا، اے او لقمان نے جنہاں بعض علماء نے نبی کے آئے، بعضیاں نے انہاں ولی کے آئے۔ میں نو اس گل نال بحث نہیں ہے اے نبی نے یا ولی نے، لیکن میں ایک اور گل ضرور جاننا کہ اتنی عظیم ہستی دا پیانا لینا کہ جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ دے سینے تے اتاریا۔ آپ نے اپنے بچیاں نو وصیت فرمائی اور اللہ نو او وصیت اتنی چنگی لگی کہ قرآن دیاں آیتاں بڑھا کے تاجدار مدینہ دے سینے سے اتاریاں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بچیاں نو وصیت کر دیں، آپ فرمانے یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔
وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اے حضرت لقمان حکیم دیاں وصیتاں جڑیاں اپنے بیٹیاں نو پہ فرمانے جان دے ٹائم اللہ نے او وصیتاں قرآن بڑھا کے مدینے والے مصطفیٰ دے سینے تے اتاریاں۔ میں پڑھے ہے کہ آپ بہت بڑے بادشاہ سن، آپ تے پیران تلے بہت بڑی حکومت تے سلطنت تے جدوں ملک الموت آپ دی جان لین آیا انہیں ویکھیا کہ گھر دے اندر چار پائی کوئی نہیں، بستر کوئی نہیں، کوئی لباس تے ضرورت دیاں چیزاں کوئی نہیں، برتن تے باقی چیزاں نظر نہ آئیاں تے ملک الموت کہندا ہے میں چھوٹے چھوٹے بادشاہاں دی جان لین جانا اور میں تکنا انہاں ہزاراں ضرورت دیاں چیزاں دائیں بائیں کٹھیاں کیتیاں ہوندیاں۔ اللہ نے توانو اتنی بڑی حکومت تے اقتدار عطا فرمایا لیکن تواڈے کول چار پائی کوئی نہیں، ضرورت دیاں چیزاں کوئی نہیں، برتن کوئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہنا تساں یہ چیزاں کیوں نہیں بنائیاں؟ حضرت لقمان نے ملک الموت نو جڑا جواب دیتا وہ ایتھوں پا کے کڈنا نہیں ایتھے لکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے جیاں شازور بندے دے پیچھے لگے ہوئے تے آن نوی پتہ نہ ہوئے کہ صبح آئے گا یا شامی آئے گا، دوپہر آئے گا یا رات نو آئے گا، بچپن وچ آئے گا یا لڑکپن وچ آئے گا، جوانی وچ آئے گا یا بڑھاپے وچ آئے گا، تیرے جیاں شازور بندے دے پیچھے لگا ہوئے تے آن نہ ویلا بھی پتہ نہ ہوئے۔ اوے اسرائیل دسنا او بندہ یار مناوے، رحمان مناوے یا مکان بناوے؟ میری تے ساری زندگی اپنے رب نو منادیاں گزر گئی ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو کامیاب ہے وہ بندہ جڑا مرن تو پہلے اپنے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لوے، اپنے خدا نو بھی راضی کر لوے۔ میں پڑھے حدیث پاک دے اندر کہ حضرت یعقوب نال ملک الموت دی ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ایویں ہی اتفاقاً آگے آئیں تے مینوں مل پئیں، میرے نال ایک اج وعدہ کر کے جاؤ کہ جدوں بھی آئیں گا نا مینوں پیغام دے کے آویں گا۔ میں سنے ہیں کہ تُو بغیر دسے آ جانا ہے، لوگ تیاری نہیں کر دے تے تو نہ نہیں جانا لے کے چلا جانا ہے، میں چاہنا مینوں دس کے آؤ تاکہ میں تھوڑا جہا موت دی تیاری کر لواں۔ ملک الموت دی حضرت یعقوب دے نال ایک کمٹمنٹ ہو گئی، وعدہ ہو گیا، میں جدوں آواں گا توانوں دس کے آواں گا۔ میرے بھائیو حضرت یعقوب بھی خوش نے کہ ملک الموت آن تو پہلے مینوں دس کے آوے گا تاکہ میں تیاری کر لواں گا۔ چند سال گزرے، ملک الموت آپ دی جان لین آیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ ملک الموت کہندا ہے میں اوہی ہاں جڑا نہ آواں تے نہ آنا، آ جاواں تے خالی نہ جاندا، میں تواڈی جان لین آیا، میں بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جانا وا، کڑیاں دے سہاگ لے جانا، میں بچیاں نو یتیم کر جانا تے عورتاں نو میں بیوہ کر جانا، لوکاں دے مال میں اولاد دے اندر تقسیم کر دینا، دنیا کولوں لوگاں نو میں جدا کر جانا۔ آپ نے فرمایا ملک الموت کہندا ہے جناب میں اسرائیل حضرت یعقوب نے انہوں یاد کروایا کہ میرا تیرا وعدہ ایسی کہ جدوں بھی آویں گا تے مینوں پیغام دے کے آویں گا، مینوں تو پیغام کوئی نہیں بھیجیا تے ایویں ہی آ گئے ہیں۔ حضرت یعقوب نو ملک الموت کہندا ہے جناب میں تے ایک نہیں کئی پیغام بھیجے نے۔ آپ نے فرمایا میرے کول تے کوئی بھی نہیں آیا۔ ملک الموت کہندا ہے جناب میں تے کئی بھیجے نے۔ حضرت یعقوب کہندے نے تیرے کہن دا مقصد کیوے؟ ملک الموت کہندا ہے جناب جدوں تواڈی داڑھی وچ چٹا وال آیا اے میرا پہلا پیغام، جدوں تواڈیاں اکھاں تے اینک لگی اے میرا دوسرا پیغام، جدوں تواڈی کمر جھک گئی اے میرا تیسرا پیغام، جدوں تواڈے ہاتھ وچ لاٹھی آئی اے میرا چوتھا پیغام، جدوں تواڈے باپ دادا دے جنازے قبرستان وال چلے اے میرا پنجواں پیغام۔ میں تے یکے بعد دیگرے کئی پیغام بھیجے نے، تسی کہندے ہو میرے کولوں آئے ہی بندہ کوئی نہیں۔ اوے داڑیاں دا سفید ہو جانا، کمر دا جھک جانا، اکھاں تے اینک دا لگ جانا تے ہتھاں دے اندر کھوڑیاں تے لاٹھیاں دا جانا، اے میرے تے تواڈے موت دی طرف اٹھ دے قدم نے۔ اوے کامیاب ہے او بندہ جڑا مرن تو پہلے خدا نو بھی راضی کر لوے تے مدینے والے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لوے۔ میں کئی بار
اگے بھی بیان کیتا ہے اج بھی بیان کرن جا رہا ہاں کہ حضرت عمر فاروق 24 لاکھ مربع میل دے حکمرانن ادھی حکومت آپ دے زیرے نگییں آپ سرکاری کم کرنے کاغذ تے ایک گورنر نو آرڈر پہ جاری کر دیں دائیں بائیں آپ دے سپاہی تے فوجی بیٹھیں دربار تے کمرہ بھریا ہویا ایک بندہ باہروں اندر آیا کپڑے تے ٹاکیاں لگیاں ہویاں والا چوڑیاں پیاں ہویاں تے دروازے دے اندر اچھی آواز نال کھلو کے کہندا یا عمر آپ نے مڑ کے ویکھیا ذرا کڑوی اکھ نال ویکھیا تے نال ہی کہندا سرکاری کم کرنے لا تنس موتک موت نو نہ بھول جائیں اے گل چوئی کیتی میرے آقا دے یار دیاں اکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب برسات دے مین دی طرح ٹپ ٹپ گرن لگ گیا اوے میں سوچنا وا میں ہوندا انہوں ٹھڈے مار کے باہر کٹ دیندا تو ہوندا کون ہے مینوں موت دیاں یاداں دلان والا او میں نہیں او تو نہیں تاجدار بریلی فرمانے نے وہ عمر جس کے آدھا پیشے دا سقر اس کی شان عدالت پیلا مل کے شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت انہیں جملہ بولیا حضرت عمر بن خطاب انہوں تک دے جاون نالے روندے جاون تک دے جاون نالے روندے جاون روندے آؤ میرے آقا دے مراد عمر نے فرمایا اوے آن والے آؤ ایک واری پھر بول کے بولے آئی او کہندہ سرکاری کم کرنے آؤ کدرے موت نو نہ بھول جائیں آپ روندے انہوں نیڑے بلایا جدوں او پینڈو تے دیہاتی جیا بندہ عمر بن خطاب دے قریب آیا آپ نے فرمایا عمر نال ایک وعدہ کرنا اگر روزانہ آ کے اے جملہ میں نو یاد کرا دے میں ہر مہینے بعد تینوں تنخواہی دیا کرانگا علماء نے لکھے اور روزانہ آوے تے دروازے دے اندر کھلو کے اے آ کے سرکاری کم کرنے کدرے موت نو نہ بھول جائیں حضرت عمر بن خطاب انہوں ہر مہینے بعد تنخواہ دے من کتاباں دے اندر آندہ ہے آپ نے 4 مہینے انہوں تنخواہ دیتی 5ویں مہینے جو ہی انہیں قدم رکھیا دروازے تو اندر آپ نے جیبے دے میں ہاتھ پایا پیسے کڑ کے فرمایا اے لے تنخواہ کل نہیں آنا رو کے کہندہ جناب ملازم بدل لے آجے فرمایا نہیں ملازم نہیں بدلے آ کہندہ میں نو دسیا جائے نا میں نو کیوں پہ چھٹی دین دے ہو حضرت عمر بن خطاب نے اپنی داڑھی پکڑی اور کالی داڑھی چوں ایک چٹا وال وکھرا کیتا اور انہوں فرمایا پہلے تو ڈرانا اندہ سے ہن ویک میں نو گھر وچ ڈران والا آگے آئے میں جدوں داڑھی وچ چٹا وال ویکھاں گا میں نو قبر دی یاد آئے گی حشر دی یاد آئے گی اے داڑیاں دا سفید ہو جا اے موت دی طرف اٹھتے قدم نے ساڑیاں تے پوریاں داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں میاں صاحب کہنے نے ہڈیاں کمن تے گوڑے کھڑکاں تے اڑ گیا حالک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں اوے جیو اے دلے را تاجدار کھڑی میاں صاحب کہنے نے سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہونا تے انہاں ہریاں وی سک جانا مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا تے اساں زندیاں وی مر جانا مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا تے اساں زندیاں وی مر جانا
اللہ کریم قرآن پاک دے اندر موت دا ذکر کردیاں فرماندا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک بندے نے ساری زندگی اپنے ماں باپ نو راضی کیتا ہے، ایک بندے نے ساری زندگی اپنے ماں باپ نو گالاں کڑیاں، ایک بندے ساری زندگی اپنے ماں باپ دی تابعداری کیتی ہے، ایک بندے ساری زندگی اپنے ماں باپ دی نافرمانی کیتی ہے، ایک بندے نے قرآن نو اپنی زندگی سینے نال لایا ہے تے ایک بندے نے قرآن دے احکامات نو پاؤں تلے رونے آئے، ایک بندے نے اپنے بزرگاں دا احترام کیتا ہے، ایک بندے نے ساری زندگی اپنے بزرگاں نال بدتمیزی تے بدعہدی کیتی ہے، ایک بندے نے ساری زندگی 5 وقتہ نماز دی پابندی کیتی ہے، اور ایک بندے نے ساری زندگی نمازاں دی پرواہ کوئی نہیں کیتی. ایک پاسے نیک ہے، ایک پاسے بد ہے، ایک پاسے نیکوکار ہے، دوے پاسے بدکار ہے. اگر انہاں دوہاں دی زندگی اکو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی اکو جئی نہیں. اگر انہاں دی زندگی اکو جئی نہیں نا انہاں دی موت بھی اکو جئی نہیں. اگر موت اکو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی قبر والی بھی اکو جئی نہیں. اگر قبر وچ اکو جے نہیں نا تے حشر دے اندر انہاں دا انجام بھی اکو جیا نہیں. آؤ جنہ بندیاں نو شک کے او لاہور آؤ، میں تو انہوں دکھانا ماں دریائے راوی دے ایک کنارے ایک بادشاہ دی قبر ہے، دوے کنارے ایک اور بادشاہ دی قبر ہے. دریائے راوی دے ایک کنارے بادشاہ شاہ جہان ہے، اُدھی بیوی تے بیٹی زیب النساء دی قبر بھی نالے. آؤ میں لے جانا اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن. اے سیاہ سفید دا مالک سی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش دا بلا شرکت غیر حکمران بادشاہ، اور جڑا اپنی بیوی نال اتنا پیار کردہ سی کہ اُدھی بیوی پردے پچھے کھلوندی سی، جڑا فیصلہ انہوں بادشاہ دا اچھا نہیں سی لگدا وہ بادشاہ دی کمر ٹھونک دی سی. بادشاہ اپنی بیوی دے پیار پچھے فیصلے بدل لینا سی. آؤ میں تو انہوں لاہور لے جاواں بادشاہ دا مزار وکھاواں. اج کوئی دعا منگن والا نہیں، کوئی قرآن تلاوت کرن والا نہیں، کوئی لنگر نہیں، کوئی دیوہ نہیں، کوئی روشنی نہیں. بلیاں تے کتے بادشاہ دی قبر تو ٹپ ٹپ کے آر پار پہ جاندن تے مجھاں تے گاواں بادشاہ دے قبران دے دائیں بائیں پیاں چردیاں. جواری جوئے لا کے بادشاہ دے مدار دے قریب بیٹھن، تاشاں دیاں پڑتیاں ہاتھ وچ تاش لے کے تے اتھے تاشاں دے تاش پیاں سٹ دیاں. کوئی دعا منگن والا نہیں، کوئی قرآن دی تلاوت کرن والا نہیں، کوئی لنگر والا نہیں، کوئی دیوے بالن والا نہیں، کوئی فاتحہ تے دعا والا نہیں. اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن. اج اُدھی قبر تے ویرانہ ہے، چند قدم اگے جاؤ ایک اور بادشاہ دی قبر ہے. اُدھی قبر دے سامنے ایک برانڈ ہے ماربل دا تے چٹے جے ماربل تے متھے تے لکھیا ہویا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کامل رہنما. راتی جاؤ تاں دیاڑی جاؤ تاں گرمیاں جاؤ تاں سردیاں جاؤ تاں عمران خان دے دور وچ جاؤ تاں نواز شریف دے دور حکومت دے اندر جاؤ تاں. میں قسم چاہ کے کہنا میں کل آیا داتا صاحب دے مدار تو ہانو جس وقت بھی جاؤ گے دعاواں بھی ملن گیاں، قرآن دیاں تلاوتاں بھی ملن گیاں. تے میاں صاحب کہندے نے کہ ولی اللہ دے اے مردے نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیاوں تو اے ٹر گئے نال خاموشی. اللہ کریم
قرآن پاک دے اندر نیکوکار تے گناہگار دا وکھرا وکھرا انجام بیان کردیاں فرماندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور تے تاجدار کھڑی میاں صاحب کہنے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے شک ہوئی تے جا کے تک لے اے ولیاں دے ویڑے دیوے بل دے کامیاب ہے او بندہ جڑا مرن تو پہلے خدا نو بھی راضی کر لوے مدینے والے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لوے ایک بادشاہ دا بھریا دربار ہے درباری اگے بیٹھے بادشاہ گلاں کرنے اچانک آنا ہے تو سمجھو جڑا بندہ پاگل ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے سارے بندیاں نے نظریں جھکا لیاں کیونکہ کوئی پاگل ہوگا بھی نا تو اپنے آپ کی پاگل نہیں آہنا اسانے معاشرے نے اندر لوگ پاگل ہونے مینٹلی طور تے بیچارے انفٹ ہونے لیکن انہاں کی کوئی آکھیا بھی نا کہ تو پاگل ہے تے او گلے پہنے بندے رہا ہنے نہیں تو پاگل ہو سے پاگل اپنے آپ کی پاگل نہیں آہنا تے پرے دربار وچ کیڑا جنا ہے جڑا اپنے آپ کی آکھیا پاگل ہے بادشاہ کیا تواڈے چ کون ہے بندہ جڑا پاگل ہے ہاتھ کھڑا کرے سارے نظراں جھکا لیاں کسے بندے ہاتھ کھڑا نہ کیتا اس پرے دربار وچ اللہ نے ایک ولی بیٹھے تھوڑا جہا اچھی سبحان اللہ بول اے اللہ نے جڑے نیک بندے ہونے نا انہاں نہیں صرف اے اکھاں نہیں تکنیاں اے اکھاں بھی تکنیاں بادشاہ کیا نا کون ہے پاگل تے اللہ نے ایک ولی کھل گیا تے کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں پرا گندا جہا حال ہے تے ہاتھ کھڑا کر کے آہنا ہے بادشاہ سلامت ادھر تکو میں پاگل لوکاں تاڑیاں ماریاں تکو یارا ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں تے اپنے آپ نو پیسے نہیں اور انعام نہیں خاطر پہ پاگل آہنا ہے لوکاں نہیں ملامت نہیں پرواہ نہ کیتی بادشاہ نے نیڑے بلا لیا تے اپنی انگلی چو انگوٹھی لا کے نا تے اس فقیر کی دے کے آہنا ہے اے توڑا انعام ہے اے لے جا تے پھر بادشاہ نہیں ہوئے انگوٹھی او پھر کوئی عام انگوٹھی تے نہیں نہ ہونے لگی کوئی خاص انگوٹھی ہو سی قیمتی انگشتری ہو سی اس نے اللہ دے ولی نے انگلی چھپا لئی تے اتھوں اللہ نہ ذکر کرنیا محفل چو باہر نکل گیا لوکاں پچھو بڑے تانے مارے تے اچھی آواز نال آوازاں کسیاں تے ملامت کیتی تے بہت کچھ آکھیا اللہ نے ولی نے کسے نہیں گل نہیں پرواہ نہ کیتی تے چلے گئے ویرانے تے جنگل نے اندر تے چند سال گزرے نا تے بادشاہ بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا حکیمہ تے ڈاکٹر آکھیا کوئی اور بچے نہ بچے اے بادشاہ نہیں بچنا اے چند دنہ نہ مہمان ہیں اے مر جاسی درباریاں نے بادشاہ نو بیماری نی حالت وچ اٹھایا تے محل دے آخری کمرے دے ایک ریشمی بیڈ تے جا کے پا دیتا بادشاہ انتظار پہ کرے آج یا کل میری موت ہونا آؤے دائیں بائیں درباری کھڑے ہو گئے حصار تے مختلف دائریاں دے اندر سنتری تے گارڈ ہاتھ وچ اسلحہ لے کے بادشاہ نہ پیرا پہ دیون اس سے اللہ دے ولی نو کسے بندے نے جا کے دسیا اوے فقیرہ سنیا کوئی نویں گل اس آکھیا نہیں میں نو کوئی نہیں پتا بادشاہ نہ آخری ٹائم آ گیا ہے آج یا کل چند دنہ دا مہمان ہے اللہ نہ ولی اتھو ذکر کرنے اٹھیا آئے میرے بھائیوں میں نے دوستو چلنے بادشاہ دے محل دے سامنے آئے تے بادشاہ دے سنتری تے پیرے دار ہتھن دے اندر تلواران تے اسلحہ لے کے بادشاہ دا پیرا پہ دین تے انہاں نو کہندے نے راہ چھوڑو
میں بادشاہ نو ملنا چاہنا وا۔ انہاں کیا کیوں جناب کیوں ملنا چاہنا ہے؟ او اللہ دا ولی تے فقیر بندہ کہندا ہے میں بادشاہ نو دی امانت واپس کرنا چاہنا۔ انہاں کیا تیرے کو نو کیڑے پاسوں آ گئی امانت؟ تم پینڈو تے دیہاتی جیا بندہ۔ وہ اپنی انگلی اگے کر کے کہندا ہے اے ویکھو نا میری انگلی دے اندر بادشاہ دی انگوٹھی ہے تے پتہ نہیں بادشاہ دنیا تو جا رہے ہیں، میں چاہنا وا اودی زندگی دے اندر میں امانت اودے حوالے کر دیاں۔ انہاں وچوں ایک درباری بڑا سیانا انہیں غور نال بادشاہ دی انگوٹھی ویکھی، آدھا ہے ہاں ہاں واقعی ہے بادشاہ دی انگوٹھی ہے، اوے راہ چھوڑ دیو انہوں جان دیو۔ انہاں رستہ چھوڑیا، اگے دوئے درباریاں نے ڈک لیا، اوے فقیرہ کتھے جلے ہیں، وہ کہندہ ہے ہٹ جاؤ مینوں تواڈیاں یاراں نے پہلے راہ دیتا ہے تے میں بادشاہ نو امانت دین جا رہے ہیں۔ انہاں نے تھوڑی دیر تکرار کر کے راہ چھوڑ دیتا، اندر گیا تے اندر جا کے تیسری جگہ تے درباریاں نے پھر ڈک لیا کتھے چلے آئیں۔ انہیں اوہی گل کی تھی کہ میں بادشاہ دی امانت دین جا رہے ہیں۔ انہوں نے رستہ چھوڑ دیتا، اللہ دا ولی ٹردیاں اس کمرے دے اندر آ گیا جس دے ریشمی بیڈ تے بادشاہ اپنی زندگی دے آخری ایام پہ گزاردا سی تے سرانے کھلو کے اچھی آواز نال کہندا ہے بادشاہ سلامت، تسی میں جاننا وا بیمار ہو لیکن تھوڑی جی کوشش کر کے اکھاں کھول کے مینوں پہچانو میں کون۔ بادشاہ نے ویکھ کے کہندا ہے میں نہ جان سکیا تو کون ہے؟ تے او فقیر کہندا ہے ایک ویلا سی دربار وچ بیٹھے سو، تساں کیا سی تواڈے جو جڑا بندہ پاگل ہے ہاتھ کھڑا کرے، ساریاں نے نظراں جھکا لیاں، میں اپنا ہاتھ کھڑا کیتا اور تساں مینوں خوشی دے اندر آ کے اپنی انگلی چوں انگوٹھی لا کے بطور امانت اور بطور انعام عطا کی دیجی۔ اے ویکھو میں تواڈا انعام اپنی انگشتری اور اپنی انگلی دے اندر سجایا ہویا ہے۔ بادشاہ نے انگوٹھی ویکھی، کہندا ہے ہاں ہاں مینوں یاد آ گیا ہے۔ بادشاہ نو او فقیر کہندا ہے بادشاہ سلامت میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا، اگر ناراض نہ ہوو نا۔ بادشاہ کہندا ہے پوچھ کے پوچھنا چاہنا ہے۔ او کہندا ہے جدوں شکار تے جاندے سو میں پوچھنا چاہنا کہ تیاری کردے سو؟ بادشاہ کہندا ہے میں ایک مہینہ پہلے سیکورٹی تے فوجیاں نو بھیج دیندا سا تاکہ دائیں بائیں لوگاں دا مشاہدہ کرن، کوئی مشکوک بندہ اتھے نہ رہندا ہوئے جڑا بادشاہ دے پڑاؤ تو بعد میں نو نقصان نہ پہنچا جائے۔ پھر میں 10 دن پہلے اپنے خیمے بھیج دیندا سا، 3-4 دن پہلے کھان پین دیاں چیزاں بھیج دیندا سا۔ اور او فقیر کہندا ہے کتنے دن جنگل دے اندر تسی پڑاؤ کر دے سو؟ تے بادشاہ کہندا ہے 3 یا 4 دن، میں نو زندگی دے اندر کوئی ٹائم ایسا یاد نہیں میں 3-4 دنہ تو زیادہ جنگل دے اندر پڑاؤ کیتا ہوئے۔ تے او فقیر کہندا ہے میں پوچھنا چاہنا وہاں جتھے تساں 3-4 دن ٹھہرنا ہوندا سی اتھے 1 مہینہ پہلے تیاریاں شروع کر دینے سو، پہلے سیکورٹی دے بندے بھیج دے سو، پھر خیمے روانہ کر دے سو، پھر کھان پین تے خورد و نوش دیاں چیزاں بھیج دے سو، تے رہنا ہوندا سی 3 یا 4 دن۔ میں پوچھنا چاہنا وہاں اگر جان دی امان پاواں ناراض نہ ہوو نا تے زندگی تو بعد موت تو بعد جتھے ہمیشہ وستی جا رہے ہو اتھے وستی کے بھیجے آجے، اتھے وستی کے روانہ کیتا جے۔ میں پوچھنا چاہنا کہ تیاری کی دیئے؟ بادشاہ دیاں پلکاں تے ہنجوان دا سلاب برسات دے می دی طرح ٹپ ٹپ آ گیا تے رون لگ گیا بادشاہ، اور رو کے کہندا ہے اوے فقیرہ کیسی گل یاد کروائیا، میرے دل تے چوٹ ماریا، میں تے کوئی تیاری نہیں کی تھی دنیا تو بعد جان دی۔ تے او پھر کہندا ہے جناب میں تو اڑے کل پوچھنا چاہنا جتھے 4 دن وستی جاندے سو اتھے وستی مہینہ پہلے تیاریاں، جتھے ہمیشہ وستی جا رہے ہو اتھے کوئی تیاری نہیں یہ کی تھی۔ میں ہن تواڈے کول پوچھنا چاہنا پاگل میں ہاں یا پاگل تو ہے؟ بادشاہ رو کے کہندا ہے اوے فقیرہ اصل گل اے وے کہ پاگل میں ہی بننا۔ انہیں اپنی انگوٹھی لائی تے لا کے کہندا ہے ہن دسو نا انگوٹھی دا حقدار میں ہاں یا انگوٹھی دے حقدار تسی؟
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم۔ ایک گل اگر میں بھرے دربار دے اندر کہہ دینا کہ تم پاگل ہیں، تم تلوار لے کے میری مونڈی لا دینا کہ تم ہوندہ کون ہے میں پاگل کہن والا، میں اتھے گل نہ سا کر سکنا، میں اتھے ہاتھ کھڑا کر کے اپنے آپ نو پاگل کیا سی، حالانکہ جناب میں پاگل نہیں سا، تے میں انگوٹھی لے کے انتظار پیا کرنا سا۔ آج یہ اس ویلے نا اے ویلا آیا ہے، آج ہی ویلا آیا ہے، میں تو انو یاد کراما کہ انگوٹھی دا حقدار تو ہیں یا انگوٹھی دا حقدار میں ہاں۔ اوہ کامیاب ہے وہ بندہ جڑا مرن تو پہلے خدا نوی راضی کر لوے، مدینے والے مصطفیٰ نوی راضی کر لوے۔ تے شاعر کہندہ ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تے تاجدار کھڑی کہنے نے نا کر سجنا اے میری اے نام میری نا تیری، جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری۔ شاعر عربی اللہ نے ایک پھلے جڑا سورج نے غروب ہون تو پہلے پہلے کھلیا رہنا ہے، اگر خشبو چاہینیاں تے سورج غروب ہون تو پہلے پہلے اس کول پہنچ جا، اگر سورج غروب ہو گیا اس پھلنی خشبو تینوں نہیں مل سکنی۔ اوہ بندیا اگر چاہنا ہے کہ میرا رب بھی میرے تے راضی ہوئے تے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے تے مرن تو پہلے پہلے سامانا جب تک ڈورا تے رشتہ قائم ہے، اپنے خدا نو بھی راضی کرو، اپنے مصطفیٰ نو بھی راضی کرو۔ اللہ سانو عمل دی توفیق مرحمت فرمائے۔